السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ سامعین کرام، آپ کو تھوڑا سا تعجب تو ہوگا کہ کافی دنوں کے بعد آپ سے ملاقات ہو رہی ہے۔ کچھ طبیعت کی ناسازگی اور کچھ دیگر مصروفیات کی وجہ سے میں حاضری نہ دے سکا۔ بہرحال یہ اللہ کا فضل و کرم اور اس کی مہربانی عنایت ہے کہ اس نے ہماری زندگی میں ایک اور مرتبہ نیا سال 1448 ہجری کا سال ہمیں عطا فرما دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے یہ سال اور بلکہ پوری زندگی آنے والے سالوں کو ہمارے حق میں بہتر بنا دے۔ محرم الحرام کی مناسبت سے رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منہا 4 حرم۔ جب سے زمین و آسمان کو بنایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی وقت سے سال کے 12 مہینے مقرر کر کے ان میں 4 مہینے حرمت والے قرار دے دیے، اور انہی میں سے ایک مہینہ یہ محرم الحرام کا ہے جس سے سال ہجری کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ محرم، یہ حرمت اس کی جب سے ہے، جب سے زمین و آسمان۔ لیکن لوگوں کے ذہنوں میں کیا ہے کہ جی وہ فلاں کی شہادت ہوئی، فلاں کو شہادت ملی، فلاں کو موت ہوئی، اس مناسبت سے اس کا درجہ زیادہ ہو گیا۔ نہیں، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی محرم کے بارے میں، جس کا آغاز زمین و آسمان کی پیدائش کے وقت سے ہوا ہے، فرمایا شہر اللہ المحرم۔ آپ نے فرمایا کہ رمضان کے بعد نفلی روزے رکھے جاتے نا، تو ان نفلی روزوں میں سب سے زیادہ اہمیت والے روزے وہ شہر اللہ المحرم کے ہیں، اس محرم الحرام کے مہینے کے۔ اس میں ہم کو چاہیے کہ ہم کثرت سے روزے رکھیں۔ اللہ کو بڑے پسند ہیں اور بڑے درجات انشاءاللہ تعالی آپ کو ملیں گے، لیکن کسی کی موت کی وجہ سے، کسی کی شہادت کی وجہ سے یہ محرم کا مہینہ آغاز نہیں ہوا ہے۔ وہ علیحدہ بات ہے کہ یکم محرم الحرام کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، امیر المومنین، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن کے داماد ہیں، ان کی شہادت ہوئی، اور ادھر نواسہ رسول کی 10 محرم الحرام کو شہادت ہوئی۔ یہ دونوں بڑی عظیم شہادتیں ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس شہادت کی مناسبت سے محرم کا نام نہیں پڑا، محرم کو حرمت نہیں ملی، بلکہ یہ حرمت رب تبارک و تعالیٰ نے زمین و آسمان کے پیدا کرنے سے ہی اس کی قائم کر دی تھی۔ اب ہم نے کرنا کیا ہے؟ یہاں عام طور پر لوگ ماتم کرتے ہیں، نوحہ خوانی کرتے ہیں، مرثیہ کرتے ہیں، یہ سب اسلام کے خلاف ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من ضرب الخدود وشق الجیوب، جس شخص نے اپنے آپ کو زد و کوب کیا، اپنے کپڑے پھاڑے، اپنے چہروں پر تماچے مارے، اپنے جسم کو پیٹ رہے گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فلیس منا، اس کا ہم سے کوئی تعلق ہی نہیں۔ جب نبی سے تعلق نہیں تو نواسہ رسول حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کا کیسے تعلق ہو سکتا ہے؟ نام بھرنے کو بھرتے رہیں، لیکن ان کا نہ نبی سے تعلق ہے اور نہ نواسہ رسول حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کا کوئی تعلق ہے۔ اور قیامت کے دن یہ پھر ان کے ہمراہ نہیں ہوں گے۔ قیامت کے دن ان کے ہمراہ وہی ہوں گے جنت میں جانے کے لیے کہ جن کا تعلق نبی سے ہوگا، نواسہ رسول سے ہوگا، صحابہ کرام سے ہوگا، خلفائے راشدین سے ہوگا، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں رب تبارک و تعالی نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، اور یہ اللہ کے انعامات و اکرامات کو پا کر کے یہ راضی اور خوش۔ تو جو انہی کو گالیاں دیتے ہوں، انہی کو برا بھلا کہتے ہوں، خلفائے راشدین پر لعن طعن کرتے ہوں، تو پھر ان کا تعلق نبی سے کیسے ہوگا، خلفاء سے کیسے ہوگا، صحابہ سے کیسے ہوگا، آل بیت سے کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو وہی ہو گیا کہ
جنگ بدر کے موقع پر جب ابلیس نے آسمان سے فرشتوں کو اترتے ہوئے دیکھا، کہنے لگا، اب یہ بھاگا دوڑا واپس وہاں سے، کہنے لگا انی اخاف اللہ رب العالمین، مجھے تو اللہ سے ڈر لگتا ہے۔ کیا یہ اللہ سے ڈر لگتا ہے اس کو تو یہ حرکات کرتا ہی ہے؟ نہیں۔ اسی طرح سے جو آج نوحہ خانیاں کر رہے ہیں، مرثیہ پڑھ رہے ہیں، اور اپنے جسموں کو زنجیروں سے، چھریوں سے اور رسیوں سے پیٹ رہے ہیں، اپنے ماتم کر رہے ہیں، ان کا تعلق نبی سے اور آل رسول سے، آل بیت سے کیسے ہو سکتا ہے؟ ان کا کوئی تعلق نہیں۔ لہٰذا ایسے کاموں میں قطعاً شریک نہ ہو، اور بالخصوص محرم الحرام کے مہینے میں جو کھچڑے بنائے جاتے ہیں یہ جائز نہیں ہے، قطعی طور پہ اس میں شریک نہ ہو۔ شربت وغیرہ پلایا جاتا ہے، یہ بالکل نہ پیے، جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سب کو قرآن و سنت کی صحیح سمجھ عطا فرما دے۔